یہ خبر کوفے پہنچی۔ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کے پاس خطوط بھیجے مکے میں کہ آپ آ جائیے اور آپ کی امامت میں ہم تلوار چلانے کے لیے آمادہ ہیں اور سب آپ کے ساتھ کے لیے بے چین ہیں۔ جب مسلسل خطوط آئے تب امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد، مولا کائنات کے داماد جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کے کوفے بھیجا۔ اور آپ دیکھیں یہ دنیا، اور جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے ہیں اور یہ بتایا کہ ہم سفیر امام بن کے آئے ہیں، تو اہل کوفہ نے ان کا استقبال کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، لوگ آبادہ ہیں، آپ تشریف لیں۔ لیکن حکومت نے اپنی مکاریاں شروع کی جب یہ حالات دیکھے، اور رات کے وقت نقاب پہن کر کے عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں داخل ہو۔ اور پھر جو حالات ہوئے، کوفے میں لوگوں کو خریدنا شروع کیا۔ کچھ لوگ تو خریدنے سے اس کے قابو میں آ گئے، کچھ اس سے نہیں آ رہے تھے تو ان کو دھمکی دینا شروع کیا، قید کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ یہ پتہ لگانا شروع کیا کہ آخر مسلم کے چاہنے والے کون کون سے ہیں۔ ان سب کو گرفتار کر کر کے دھوکے سے، دغابازی سے، اور جو نہیں پتہ چل سکا تھا ان کے لیے پھر اعلان کر کے، نتیجہ یہ ہوا عزیزو کہ کوفے میں وہ وقت آ گیا کہ جب جناب مسلم نماز پڑھ کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پوری مسجد میں صرف 5 لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ غربت کا عالم تصور کرے، اگر آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا ہو اور آپ کے اوپر جان دینے کی قسمیں کھائی ہو، اور اس کے بعد پھر آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب مسلم جب مسجد سے نکل کے گلی کی طرف مڑے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک آدمی بھی نہیں ہے صاحب۔ اب اس غربت کے عالم میں جناب مسلم کا کیا عالم ہوگا؟ آپ تصور کریں، جناب مسلم رات کا وقت ہے، کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ اس دروازے سے ایک ضعیفہ نکلی جو اپنے بچے کے انتظار میں بار بار دروازے پر آ کر کے دیکھ رہی تھی، اس کا بچہ نہیں آیا تھا۔ اس ضعیفہ کا نام تھا توبہ۔ جناب مسلم نے اس سے پانی مانگا، اس نے پانی لا کے دے دیا۔ میں آقا کی خدمت میں عرض کروں گا، آقا یہ کوفہ ہے، آپ غربت کے عالم میں ہے، لیکن پھر بھی ابھی اتنا غنیمت ہے کہ ایک ایسی مومنہ تو ہے جس نے آپ کو پانی مانگنے پر پانی دے دیا، لیکن آج عاشورہ محرم حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کے فریاد کر رہے ہیں، کوئی پانی دینے والا نہیں۔ اس ضعیفہ نے لا کے پانی دیا، آپ نے پانی پیا، اور اس ضعیفہ نے کہا، اے جوان، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے بے چین ہوں، تیرے گھر والے بھی بے چین ہوں گے، اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم غربت کے عالم میں خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ضعیفہ پھر واپس آئی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، کیا دیکھا کہ جناب مسلم ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتی ہے، جوان، میں نے تجھ سے کہا کہ اپنے گھر چلا جا، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ جناب مسلم نے کہا، ہے ضعیفہ، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟
چراغ جلایا، جانماز دی، جناب مسلم اس کمرے میں عبادت میں مصروف ہے۔ اتنے میں کچھ دیر گئے، رات کو ضعیفہ کا لڑکا آیا، اس نے کمرے میں چراغ جلتے ہوئے دیکھا، ماں سے پوچھا آخر اس میں کون ہے، کوئی مہمان ہے؟ کہا بیٹا کسی سے کہنا نہیں ہے، مہمان ہے اور بہت عزیز مہمان ہے، حسین کا، امام حسین کا سفیر مسلم نے عقیل ہے۔ کہا اچھا، میں تو ان کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، میرے گھر میں مہمان ہے۔ کہا بیٹا کسی سے کہنا نہیں، لیکن وہ کمبخت، وہ نالائق، اس نے جا کر کے مخبری کر دی۔ صبح کا وقت قریب آیا، جناب مسلم نماز کے مصلے پر ہے، ابھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کان میں سنائی تھی۔ غربت مسلم نقیل، کوفے میں غربت کا عالم کیا ہے؟ جیسے ہی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آپ کے کان تک آئی، آپ نے اپنی ذرا سنبھالی، امامہ لگایا، تلوار لی، ایک مرتبہ باہر نکلنا چاہتے، ضعیفہ کہتی آقا کہاں جا رہے؟ کہا سن نہیں رہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، یہ ہم کو گرفتار کرنے کے لیے دشمن آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ضعیفہ نے کہا آپ گھر کے اندر رہیے تاکہ وہ لوگ اگر آئے تو ایک ایک کر کے آئیں گے، آپ ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ کہا ضعیفہ میری غیرت بنی ہاشم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے رہتے ہوئے تیرے گھر میں یہ ظالم آ جائے یا میری وجہ سے تیرے گھر کو خراب کر دے۔ آقا آپ کی غیرت بنی ہاشم کو یہ گوارا نہیں تھا، لیکن کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم کے خیمے جلائے گئے، دشمن بیویوں کے سر سے چادریں۔ جناب مسلم ابن عقیل باہر نکلے، جنگ کرنا شروع کی۔ پہلے تو 200 سپاہیوں کا لشکر تھا، جناب مسلم نے جب جنگ کرنا شروع کی تو سپہ سالار نے اور فوج منگائی ہے، پھر 200 سپاہی آئے، پھر اور منگائی ہے، پھر جب 200 سپاہی نجات کہتا اگر ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کتنی فوج تم کو چاہیے؟ کہتا ہے کہ یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، کوئی یہ کوفے کا بقال نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کے جوان کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے۔ اور اعزاز محترم ان فوج پر فوج آنے کے باوجود بھی جناب مسلم ابن عقیل کو یہ گرفتار نہیں کر پا رہے تھے۔ اور پھر وہی کیا جو ان کا شیوا تھا، دھوکے سے گڑھا کھودا گیا، اس پہ گھاس وغیرہ سے اس کو برابر کیا گیا، جناب مسلم کو جوش جنگ دلایا۔ جناب مسلم جنگ کرتے کرتے جو پیچھے ہٹے، اس گڑھے میں جب آپ گرے تو ظالموں نے آپ کو حملہ کر دیا، اور پھر زخمی حالت میں بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ امان کا وعدہ کر کے جناب مسلم کو گرفتار کیا۔ اعزاز محترم جناب مسلم کو گرفتار کر کے دارالامارہ لایا گیا۔ اعزاز محترم یہ مصیبت عظیم جناب مسلم کے لیے ہے، گرفتاری کے عالم میں ہے۔ ایک مرتبہ شخص نے پوچھا آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں میرا امیر صرف میرا آقا حسین ہے۔ جناب مسلم نے جب کوفے میں گرفتاری کے بعد آخری وقت آیا ہے تو اعزاز محترم کچھ وصیتیں کی ہے۔ اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ دیکھو میں نے اپنے آقا کو خط لکھ دیا ہے، ان کو یہ کہہ دو کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے وہ نہ آئیں، میں اس کوفے میں گرفتار، میں مقروض ہو گیا ہوں، 700 درہم کا قرض ہے، میری ذرا اور میری تلوار بیچ کر کے ادا کر دی جائے۔ اعزاز محترم جب ان ظالموں نے جناب مسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے نا، بس عزیز و جہاں تک لایا، ایک مرتبہ جناب مسلم نے آواز بلند کی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی امام کو سلام کیا، امام ابھی کوفے کے راستے میں تھے، جیسے ہی آواز آئی امام حسین نے علیہ السلام جیسے ہی کہا، بازو بغل میں جناب عباس موجود تھے، کہتے آقا کس کے سلام کا جواب دے رہے؟
چاہتے ہو کہ آقا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ مقاتل لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنی ولایت تکوینی کا استعمال کیا کہ مسلم دیکھو، اور کوفے کے حالات جناب مسلم کے سر قلم ہوتا ہوا، جناب مسلم کے لاشے کے بے حرمتی ہوتے ہوئی آپ تصور کریں کہ مولا عباس نے جیسے ہی دیکھا کیا عالم ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب عباس کہتے آقا آپ مجھے کوفہ پہنچا دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں مسلم عباس تم اور دیکھنا چاہتے ہو، ذرا دار الحوالہ کے نیچے دیکھو، دیکھو میری ماں اپنی آغوش بڑھائے ہوئے مسلم کا استقبال کر رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرمو۔ ہم میں جو بیمار ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمو، جو مقروض ان کو قرض سے سبکدوش فرمو، ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرمو، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمو، ہم سب کو آقا کے امان و امثال میں شمار فرمو۔ یا حسین